إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، کشتیوں اور جہازوں میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں دواں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے، فأحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس سے زمین کو مرنے خشک ہونے کے بعد زندہ سرسبز کرنے میں، وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، وبث فیہا من کل دابہ، زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں، وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں میں، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں، بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ اکیلے کے اختیار میں ہے۔ جو شخص عقل سے کام لے کر کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور جو رب کائنات پر سوچ کر ایمان لاتا ہے، یقیناً وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو
سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ محبت اسی سے ہوتی ہے جو مشکل میں کام آئے، خطرات، نقصانات اور حادثات میں تحفظ مہیا کرے، ضروریات کو پورا کرے، اور اس کا خیال و محبت دل کو تسکین اور روح کو اطمینان بخشے، اور جس میں یہ ساری خوبیاں مستقل بذات ہوں، جن کے زوال کا خیال تک بھی محال ہو، یقیناً ان سب کے کامل ترین حصول کا سوائے اللہ کے کسی سے تصور کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، مشترک محبت اور خاص محبت۔ مشترک محبت، اس کے بھی 3 اقسام ہیں۔ طبعی محبت، بھوکے کو کھانے اور پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے 5268 اور صحیح مسلم میں 1474۔ شفقت و رحمت کی محبت، جیسے باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سب بیویوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب فضائل الصحابہ۔ اور مشترک محبت کی تیسری قسم یہ ہے انسیت کی محبت، جیسے ان لوگوں کی محبت جو کسی وصف، تجارت یا کسی اور امر میں شراکت دار ہوتے ہیں، یا اسکول کے ہم جماعت لڑکوں کی آپس میں محبت۔ مشترک محبت کی تینوں اقسام مخلوق میں پائی جاتی ہیں۔ ان کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک نہیں۔ اور دوسری قسم خاص محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، یعنی محبت عبودیت، جو اللہ کے سامنے ذلت، عاجزی، تعظیم، کمال اطاعت اور اسے ہر چیز پر مقدم کرنے کا نام ہے۔ یہ خاص محبت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا یحبہم ویحبونہ۔ خاص محبت کا کمال 3 باتوں پر موقوف ہے۔ کامل محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، اپنے محبوب سے محبت رکھنا، محبت کو پورا کرنا ہے۔ اپنے محبوب سے محبت رکھنا، محبت کو پورا کرنا ہے۔ مومن انبیاء اور اولیاء سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس محبت میں کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ سے کمال محبت کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس محبت سے ٹکرانے والی ہر چیز سے بغض رکھنا۔ اس محبت سے ٹکرانے والی ہر چیز سے بغض رکھنا۔ محبوب کے دشمنوں کو اپنا دشمن جاننا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں پائیں گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نمبر 1، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دوسری ہر چیز سے محبوب ہو۔ نمبر 2،
یہ کہ کسی شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں، نمبر 3، اور یہ کہ وہ کفر میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا ہے دوبارہ لوٹ جانے کو اتنا ہی ناپسند سمجھیں جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 21 ہے اور صحیح مسلم میں 43 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، ایسے عمل کا بھی طالب گار ہوں جو تیری محبت سے قریب تر کر دیں۔ سنن الترمذی میں روایت موجود ہے، 3490 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے یہ محبت وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر صحیح ایمان رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو توحید خالص کی بہترین انداز میں تعلیم دی۔ آپ سیدنا ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، میری بات غور سے سن، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، انہیں یاد کر لیں۔ وہ یہ کہ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تیری نگہبانی کرے گا۔ تو اللہ کی طرف دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ سے مانگ، جب مدد چاہے تو اسی سے مدد کا سوال کر، اور جان لے کہ اگر سب لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نفع دیں تو تمہیں نفع نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیے، اور اگر سب لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے قلم سب کچھ لکھ کر اٹھا دیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے۔ سنن الترمذی میں حدیث موجود ہے 2516 اور صحیح الالبانی، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حب رسول، دعا کرو اللہ یہ دنیاوی محبتوں سے نکال کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک مومن ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اور ہر وہ چیز مومن کو محبوب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث بنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، امام الانبیاء اور خلیل اللہ ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت کا مقام قلب، زبان اور اعضاء ہے۔ قلب کی تعظیم کیا ہے؟ قلب کی تعظیم یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ کی محبت کو اپنی جان، اولاد، والدین اور تمام لوگوں پر مقدم کیا جائے۔ اس محبت کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے مقصد کو قبول کرنے سے ہوگی۔ آپ کے بعثت کے مقاصد میں دو بنیادی باتیں، نمبر 1 توحید خالص سے محبت ہو،
محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت اور اللہ کے دین کا صحیح فہم حاصل ہوا۔ آپ نے دعوت توحید کی خاطر اپنی جان، مال، وقت، غرض یہ کہ ہر چیز وقف کر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام وسائل کاٹ دیے تھے، کیونکہ توحید خالص دین اسلام کی اصل ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اسے آپ کی دعوت پسند نہیں اور وہ آپ کی دعوت کی مخالفت کرتے ہوئے شرک کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا ہے بھائیو؟ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو شخص اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کے ذریعے دین کی روح تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت نبوت بخشی جب انسانیت اللہ تعالیٰ کو بھول کر شرک و کفر کی طریقیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان حالات میں انسانیت کو نجات کا راستہ دکھایا اور اسے کامیابی کی راہوں پر گامزن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مقصد یوں بیان کیا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کریں، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی متابعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اسے تسلیم کرنے والا ہو، اسے تسلیم کرنا والا ہو، دل کی بشاشت کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا ہو، اور ہر وہ قول اور عمل جو آپ کے راستے کے خلاف ہو اس کی طرف التفات بھی نہ ہو، آپ کی دی ہوئی ہر خبر کی تصدیق کرنے والا ہو۔ زبان کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کی مدح و ثنا ان امور کے ساتھ کی جائے جن امور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر آپ کی مدح کوئی نہیں کر سکتا، اور کثرت سے آپ پر درود بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ تمہاری امت میں سے کوئی شخص جو تم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہوں، اور جو 1 مرتبہ سلام بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ روایت دیکھیے 829 نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس شخص نے خلوص سے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 خطائیں مٹائی جاتی ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 3360 نمبر ہے۔
اعضاء سے تعظیم یہ ہے کہ آپ کے اطاعت ہو، جس طرح آپ نے دین کے غلبہ کے لیے محنت کی ہے، جیسے ہی دعوت کے میدان میں محنت کی جائے اور دین کے راستے میں حسب استطاعت جہاد کیا جائے۔ آپ انسانیت کے لیے حد درجہ رحم دل تھے۔ یہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت۔ آدم کی اولاد سے آپ کو سچا پیار تھا، اس لیے انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی تو پروانے اس آگ کی طرف لپکنے لگے اور وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی تم کو کمر سے پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم پروانوں کی طرح آگ کے گڑھے کی طرف لپکتے ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2285۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شخص محبت کرے گا جو یہ دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن پر کمال مہربان اور رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ آپ اپنی امت کے بہت خیر خواہ تھے، اسی لیے قدم قدم پر آپ نے اپنے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت احسان کیا کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو سنوارتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی کوئی چیز باقی نہیں بچی جسے میں نے بیان نہ کر دیا ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث دیکھیں 6483۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم شفقت کو خود بیان فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کے ساتھ دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے خود اپنے جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ رحمت للعالمین کی ایک اپنی امت سے محبت کا بہت بڑا ثبوت اور آپ کی کمال شفقت ہے کہ آپ نے اپنی دعا کو اس امت کے بخشش کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک قبول ہونے والی دعا عطا کی گئی تھی، تو ہر نبی نے اپنے دعا مانگنے میں دنیا کے اندر ہی جلدی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت والے دن تک اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور یہ ضرور انشاءاللہ پوری ہونے والی ہے۔ ہر اس مومن کے لیے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ صحیح مسلم میں روایت دیکھیے 491 نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں 4781 نمبر ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کو مقام محمود حاصل ہوگا۔ آپ نے اپنی شفاعت کی کیفیت یوں بیان کی، میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا، بس مجھے اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اور وہ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے گا اور اپنی تعریفیں میرے اوپر الہام کرے گا، پس میں اس کی وہ تعریفیں کر سکوں گا جن کی اب میں قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہی میری طرف وہ تعریفیں وہی کرے گا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور کہوں گا، اے میرے پروردگار، میری امت یعنی اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، 7509 نمبر ہے، 7509، اور مسلم کے اندر 193۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ آپ ان کی بخشش کی فکر میں رو پڑتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ابراہیم کہیں گے، اے میرے رب، ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی لہذا جس نے میری اتباع کی، فانہ منی وہ یقیناً میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم
اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف فرمائے تو بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے اور عرض کی، اے اللہ، میری امت میری امت میری امت کو اپنے عذاب سے بچا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے جا کر پوچھو تمہیں کون سی بات رلاتی ہے۔ تو جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر میں رونا جبریل کو بتلایا، جبکہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اور محبوب نبی اپنی امت کی فکر میں کس قدر پریشان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو دوبارہ پھر زمین کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں اپنا 346 اور 202 دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے محبت کا عظیم الشان مظاہرہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ 20 سال تک آپ کے خلاف لڑنے والے، 20 سال تک آپ کے خلاف قتال کرنے والے، آپ کے خلاف لڑنے والے اور آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے والے مشرکین مکہ آپ کے سامنے بے بس تھے۔ آپ فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ کی بلندی کی طرف سے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں روایت 4299 اور صحیح مسلم میں 1329۔ رحمت للعالمین رحمت للعالمین نے اپنے جان کے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ امن میں ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت دیکھیے 1780۔ آپ نے قریش سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سیرت النبی ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ 31 اور 32 دیکھ لیں۔ جب جنگ حنین میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو آپ نے قریشیوں کے آدمیوں میں سے ہر ایک کو 100 اونٹ دیے۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، آپ نے مجھے جو کچھ دیا وہ خوب دیا، مجھے سب سے زیادہ آپ سے بغض تھا، اس کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 2313 نمبر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو مال دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ قریب ہوتا ہے، میں ان کی حالت کی اصلاح چاہتا ہوں اور ان کی تالیف قلوب کرتا ہوں۔ صحیح البخاری میں روایت دیکھیے 3147 اور صحیح مسلم میں 1059 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی سچی محبت تھی، اور یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ اگر مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالتا تو کوئی بچہ پروان نہ چڑھتا۔ مال میں جذبہ ایثار و قربانی اور اپنے بچے سے قریب تر ہونے کی تڑپ اور اس کو خوش دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور، یہ سب محبت ہی کے کمالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان پر اپنی محبوب ترین چیزوں کو قربان کر کے تسکین قلب اور دل کا سرور محسوس کریں، اور دوسری تمام چیزوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو فرض قرار دیا اور بتا دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قل کہہ دو ان کان آباؤکم، ان کان آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم بیٹے، سمجھا رہی ہے نا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم بھائی، و ازواجکم بیویاں، و عشیرتکم اور خاندان کے آدمی، و اموال اقترفتموہا جو تم کماتے ہو، تجارت، تخشون کسادہا جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، یعنی وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تمہیں اللہ اور اس کے رسول، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں، فَتَرَبَّصُوا انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، یعنی عذاب بھیجے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے جان سے زیادہ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، پھر اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا
کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عمر، ایمان یہ ہے کہ تیری جان سے بھی زیادہ، تیری جان سے بھی زیادہ میں تجھے محبوب ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عمر۔ دیکھیے صحیح البخاری میں یہ روایت 6632۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ صحیح البخاری میں یہ روایت نمبر 14۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، انہیں دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی شدید آرزو تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں مال غنیمت کو مکہ کے رہنے والے ان لوگوں پر تقسیم کیا جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے اور انصار کو کچھ نہ دیا، جب انصار کو کچھ نہ دیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کریں، آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے آلودہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مال دیتا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ مال لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں بھی مجھے لے جاؤ، اور تم اپنے گھروں میں مجھے لے جاؤ؟ اللہ کی قسم، تم جس چیز کو لے کر لوٹو گے وہ اس سے بہتر ہے جسے لوگ لے کر جائیں۔ انصار صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم اپنے بارے میں بخل پاؤ گے، بس صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کروں۔ صحیح البخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، 4331 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 1059 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار پر اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سن کر اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں اور وہ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کو پا کر راضی ہو گئے۔ فتح الباری دیکھیں، کتاب المغازی 4330، اور علامہ البانی کے دیکھیں صحیح الالبانی فقہ السیرۃ للغزالی۔ گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے بڑی غنیمت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی بستی میں لوٹ رہے ہیں۔ وہ آپ کے رفاقت کو پا کر بکریوں، اونٹوں اور غلاموں کو بالکل بھول گئے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح جنت میں بھی آپ کی رفاقت حاصل ہو جائیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم اس کے ساتھ ہو جس کے ساتھ تم نے محبت کی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی زیادہ مسرت نہ ہوئی تھی آپ کے اس فرمان سے ہوئی جتنی آپ کے اس فرمان سے ہوئی۔
میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان کے برابر اعمال نہیں کیے۔ دیکھیے روایت صحیح البخاری 3688 اور صحیح مسلم میں 2639۔ یاد ہے نا آپ کو کہ جب ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمائش کرنے کا موقع دیا گیا اور پھر دوبارہ موقع دیا گیا تو انہوں نے صرف جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کیا۔ میرے بھائیوں، سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے وضو کا پانی، آپ کی دیگر ضروریات، مسواک وغیرہ لاتا تھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا کچھ دینوں دنیا کی بھلائی مانگ۔ میں نے عرض کیا کہ بخشت میں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا پس اپنے مقصد کے حصول کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ صحیح مسلم میں یہ روایت دیکھیے 499 نمبر ہے، 489 یعنی 499 نمبر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارتاً اپنے رحلت کے قریب آنے کا تذکرہ فرماتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے دونوں میں سے ایک چیز منتخب کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس بندے نے وہ چیز پسند کی جو اللہ کے پاس ہے۔ سیدنا ابو بکر نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ ہمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے متعلق بتایا کہ اسے اختیار دیا گیا، انہوں نے اس پر رونا کیوں شروع کیا؟ پھر ہم پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور ابو بکر صدیق بات کی تہ میں پہنچنے میں ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والے تھے۔ صحیح البخاری میں روایت دیکھیے 466 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 2382۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، آپ کا بوسہ لیا اور رونے لگ گئے۔ صحیح البخاری میں یہ روایت دیکھیے 3668 اور 1241 نمبر ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تو آپ انہیں وصیت کرنے باہر تک آئے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے معاذ، اے معاذ، ممکن ہے کہ تم مجھ سے اس سال کے بعد ملاقات نہ کر سکو، اور ممکن ہے کہ تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رو مت، یقیناً رونا شیطان کی طرف سے۔ سلسلۃ الصحیحہ للالبانی میں روایت موجود ہے 2497 نمبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طرح کرتے تھے، یاد ہے نا آپ کو عروہ بن مسعود الثقفی قریش مکہ کے سامنے یوں بیان کرتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی قسم میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں۔ عروہ بن مسعود الثقفی قریش مکہ کے سامنے یہ باتیں بیان کرتے۔
واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ وہ کھنگار بھی تھوکتے تھے، وہ کھنگار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وہ وضو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، تو ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کی بنا پر انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے نہ تھے۔ صحیح البخاری میں یہ روایت دیکھیے 2731 2732 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کا آزاد کردہ غلام اور ان کا رہبر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے معبد نامی ایک بوڑھی عورت کے 2 خیموں سے گزرے۔ وہ اپنے خیمے کے قریب بیٹھ کر مسافروں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے گوشت اور خرمہ طلب لیا تاکہ اس سے خریدیں، لیکن اس کے پاس کوئی چیز نہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمہ کے ایک گوشت میں ایک بکری ہے۔ اس وقت ان لوگوں کا توشہ ختم ہو چکا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معبد یہ بکری کیسی ہے؟ معبد کہنے لگی کمزوری کی وجہ سے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی تھی، کمزوری کی وجہ سے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ معبد کہنے لگی یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دودھ نکالنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دودھ نکالنے کی مجھے اجازت ہے۔ معبد کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بلایا، اس کے تھن پر اپنا ہاتھ پھیرا، بسم اللہ کہا، معبد کے لیے بکری کے حق میں دعا کی، بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور تھن میں اللہ اکبر، بکری کے تھنوں میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور برتن بھر کر دودھ نکالا، پھر معبد کو پلایا۔ معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ پھر سب سے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر اس برتن میں دودھ، اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا، پھر اسے معبد کے پاس چھوڑ دیا اور اس سے بیعت لی اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کا شوہر ابو معبد آیا۔ اس نے جب دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا، پوچھا معبد یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری بھی نہ تھی۔ معبد بولی اللہ کی قسم کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی گزرا جس کا یہ اور یہ حال تھا۔ اب معبد نے کہا کہ مجھے اس کے اوصاف بیان کرو۔ معبد کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات، پھر کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک
چمکتا رنگ تابناک چہرے والا آدمی دیکھا، جن کو نہ دبلے پن کا عیب ہے نہ گنجے پن کی خامی، جو حسین اور خوبصورت چہرے والے ہیں، جن کی آنکھیں سرمنگیں، اس کے کنارے میں لمبی پلکیں، آواز بھاری، گردن لمبی اور داڑھی گھنی ہے، جن کی آبروئیں کمان کی طرح باہم ملی ہوئی ہیں، جو خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور قریب سے سب سے خوبصورت اور پرجمال، شیریں زبان، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، گفتگو کا اندازہ ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رکھے ہیں، درمیانہ قد، نہ لمبائی زیادہ نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچیں، دو شاخوں کی درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو تینوں سے زیادہ تازہ و خشک منظر ہیں، اور عزت کے اعتبار سے سب سے اچھے رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، آپ اگر کچھ فرمائیں تو خاموشی کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے ہیں، اگر کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لوگ بگو۔ تو معبد نے کہا اللہ کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے قسم کی باتیں مکہ میں بیان کر رکھی ہیں، یعنی قسم کی باتیں۔ معبد نے کہا اللہ کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے قسم کی باتیں مکہ میں بیان کر رکھی ہیں، میرا ارادہ کہ آپ کی رفاقت اختیار کروں، اگر ممکن ہوا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکہ میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے، پھر اس کا بولنے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، آواز یہ تھی، اللہ رب الناس ان دونوں رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں ہدایت سے اترے اور ہدایت کے ساتھ روانہ ہوئے، جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب رہا۔ میرے بھائیوں، امام حاکم نے روایت کیا، امام ذہبی نے صحیح کہا ہے، امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبد کا قصہ جو بہت مشہور ہے، جو مختلف طرق سے مروی ہے، جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دیں، اور اس حب رسول کا تقاضا اللہ اس پر مجھے اور آپ کو پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حب رسول کی آڑ میں جو بھائی شان مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں جو خلف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔